من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نیکی کی دعوت، احیاء سنت اور اشاعت علم شریعت عام کرنے کا عزم مصمم رکھتی ہے. ان تمام امور کو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لیے 41 سے زائد شعبہ جات کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ان میں سے ایک دارالفتہ اہل سنت بھی ہے. کئی شہروں میں دارالفتہ اہل سنت قائم ہیں جن سے ہزاروں تشنگان علم اپنی پیاس بجھاتے ہیں. اس کی ایک کڑی مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتہ اہل سنت بھی ہے. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس کے ایک سلسلے کی VCD بنام عرس اور ایصال ثواب کا ثبوت مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تاخیر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز وجل ڈھیروں معلومات حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. روایت کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے سلسلے دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل حسب معمول سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. ہمارے ساتھ دارالفتہ سے متعلق اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں. کچھ سوالات زبانی کیے جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے جو ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں جو کہ ریکارڈ کی صورت میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے عرس اور ایصال ثواب. آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اور علم دین حاصل کرنا، اہل علم سے سوال کرنا، ان سے پوچھنا، شرعی رہنمائی حاصل کرنا، یہ سب احکام شریعت ہیں. ان پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہوتا ہے.
تو آپ ہمارے ساتھ اس نیت کے ساتھ شامل رہیے کہ انشاءاللہ جو کچھ یہاں بیان کیا جائے گا میں اسے یاد رکھنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ ان کو پہنچاؤں گا. تو علم دین کی محفل میں بیٹھنے اور علم دین حاصل کرنے کے جو ثواب بیان کیے گئے ہیں امید ہے ہمیں ان میں سے ضرور حصہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارا موضوع جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ عرس اور ایصال ثواب کے حوالے سے ہے. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عرس کیا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے, اس میں اسلام میں عرس کی کیا اہمیت ہے؟ عرس کا لفظی معنی تو شادی ہوتا ہے, یعنی عرس کا معنی شادی. جیسے ہمارے اردو کے اندر بھی عروسی جوڑا یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ دولہا دلہن کے لیے جو جوڑا ہوتا ہے اس کو عروسی جوڑا کہتے ہیں. عرس کا جو ہمارے جس مفہوم کے اندر ہم اسے استعمال کرتے ہیں وہ ہے اولیاء کرام کے یوم وصال پر, ان کی قبر پر یا اس سے ہٹ کے کہیں اور ان کی یاد کے لیے کوئی محفل منعقد کی جاتی ہے, کوئی وعظ و نصیحت کا سلسلہ کیا جاتا ہے, اسے عرس کہتے ہیں. اب اس کو یعنی اس دن کے منانے کو عرس ہی کیوں کہتے ہیں, کوئی اور لفظ کیوں نہیں ہے؟ تو پہلے تو یہ بات ہے. تو عرس اصل میں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے عرس, چونکہ عرس کا معنی شادی ہے, تو اب جیسے شادی کے موقع پر ایک ملاپ ہوتا ہے تو عرس چونکہ اس دن منایا جاتا ہے جس دن اس صاحب مزار کا وصال ہوتا ہے. اب صاحب مزار کا وصال ہوتا ہے یعنی انتقال کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وصال ہوتا ہے. اب وہ وصال کا معنی ملنا, تو اب وصال کا معنی ملنا تو صاحب مزار کس سے ملتا ہے؟ بظاہر تو ہم سے دور ہوتا ہے, ہم سے دور ہوتا ہے, وہ ملتا ہے. اب وہ کس سے ملتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات سے, ان نعمتوں سے ملتا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال پر کیا تھا. تو یہ اس کا وصال ہے انعامات الہیہ کے ساتھ, رضا الہی کے ساتھ. پھر قبر کے اندر جیسا احادیث مبارکہ میں ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں. اس میں تیسرا سوال جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے, اور روایتوں پر علماء نے فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو یہ وصال ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ ملاپ ہوا سرکار کے ساتھ. تو جیسے ایک دنیاوی ملاپ کے لیے عرس کا لفظ استعمال ہو رہا تھا, اسی طرح اس قبر کے عظیم ملاپ پر جو ہے عرس کے لفظ کا اطلاق کر دیا گیا. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک ہے مشکات شریف کے اندر, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب منکر نکیر میت کے سے سوالات کر لیتے ہیں اور وہ سوالات میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو اب جو سوالات میں کامیاب ہونے والا ہے اسے منکر نکیر فرماتے ہیں نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الی, کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے جسے اس کے پیارے کے سوا کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا. تو چونکہ یہاں حدیث مبارک کے اندر ہے کہ نم کا نومت العروس, سو جا عروس کی طرح. تو اب صاحب قبر جب قبر میں جاتا ہے اور فرشتے اس کو یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں, تو لہذا جس دن اس کو یہ بشارت ملتی ہے اس لفظ اس دن کے لیے لفظ عرس کا استعمال ہونے لگ گیا. تو یوں جو ہے وہ لفظ عرس استعمال کیا جاتا ہے. اب بقیہ عرس کی جو شرعی حیثیت ہے کہ ایک مخصوص معین دن سال کے بعد اس دن قبر پر جاتے ہیں اور عرس مناتے ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سالانہ شہدائے احد کے مزارات شریف پر جانا ثابت ہے. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارک ہے در منصور میں, اور تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ نقل کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاتی قبور الشہداء بعہد علی رأس کل حول. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال احد کے شہداء کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے. اور تفسیر کبیر میں اس روایت کے بعد فرمایا کہ وَهَكَذَا الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ, کہ خلفاء اربعہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی معمول پر چلتے رہے کہ ہر سال احد کے شہداء کے مزارات پر جاتے رہے.
تو یہ جو سالانہ جانا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور خلفائے اربعہ کے عمل سے ثابت ہے. تو یوں اب ہم بھی جو ہے وہ سالانہ اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں اور اس دن کو جو ہے وہ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اب بقیہ یہ ہے کہ اس دن جو اعمال کیے جاتے ہیں اس دن کا جانا جائز ہے یا نہیں. تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ عرس بنیادی طور پر کیا چیز ہے. عرس کا جو معنی ہمارے عرف اور رواج کے اندر ہے وہ ہے کہ ایک مخصوص دن صاحب مزار کے مزار پر حاضری دینا، وہاں تلاوت کرنا، منقبت پڑھنا، وعظ و نصیحت